السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسنتہ الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ کہف آیت نمبر 15 ڈسکس کریں گے ہم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَإِذِ اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الگ ہو گئے تم ان سے، وما اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا سوائے، اللہ اللہ کے، فَأْوُوا تو پناہ لو، الا طرف، الکہفی غار کے، یانشر وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارے، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ اور وہ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقا سہولت یا آسانی۔ ہم آج اس چھوٹی سی آیت کو سمجھیں گے اور تدبر کریں گے۔ وَإِذْ تَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اگر ہم فضول اور اللہ کی یا نافرمانی کے حساب سے کام کرنے والے ہیں کوئی بھی معاملے میں، بس سمپلی بنا سوچے سمجھے یا اپنی خواہشات کے حساب سے جو ہمارا دل چاہ رہا ہو، یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والے ہیں، تو وہ حالات اور وہ ماحول جو اسلام کے اندر سے کویشچنیبل ہوں، اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب تک ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے اس آیت تک پہنچے ہیں، تو ہمیں اب تک تو اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہے اس فتنے دور میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کس طرح جو ہے اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہو سکتی، کوئی بھی معاملہ کس طرح اتنی آسانی سے اللہ کی نافرمانی میں کیسے انوالو ہو جا سکتے ہم۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا نام ہی اصل تقوی ہے۔ تو ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ، اس کا حصہ نہ بنے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی معاملے میں ہو یا معاشرے میں ہو، اپنی ورک پلیس پہ ہو، تو اس کا حصہ نہیں بننے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان سے، ان معاملات سے، ان سوسائٹی سے، ان گیدرنگز سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی ان مومنین کی، یعنی یہ جو اصحاب کہف کی کہانی جو چل رہی ہے، کہ انہوں نے یہی کیا تھا کہ وہ لوگ جو شرک کر رہے تھے ان سے یہ لوگ مختلف ہو گئے، الگ ہو گئے، اپنا راستہ بدل دیے، اللہ سے دعا کی اور جو ہے آ کر اس غار میں چھپے۔ اور اللہ اب تک ہم یہاں تک ڈسکس کیے تھے، مگر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریسپانس کیا ہے ان کے دعا کا، ان کے توکل کا، ان کی توحید کا پورا رپلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا دے رہے ہیں، ان کی ایمانداری کا، ان کی سنسیریٹی کا، وہ یہاں پر اس آیت میں ہے۔ تو اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو خود کویشچنیبل انوائرمنٹ میں رکھتا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتے رہتی ہیں کنسسٹنٹلی، تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت جلدی ہمارا مطلب مسلمان کا لیبل رہ جانا بہت مشکل ہو جاتا، اور ہماری منافقت کھل کے آ جاتی، خاص طور پر عملی منافقت۔ ہم یہاں پر پڑھ کیوں رہے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے ہم یہاں تک جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس آیت تک پہنچے ہم تو عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس کے مطابق ہی نہیں چلیں گے، اس قرآن کے مطابق ہی نہیں چلیں گے، تو ہمارے اوپر منافقت کا لیبل رہ جائے گا اور مسلمان کا لیبل ہٹ جائے گا۔ تو منافق کا لیبل یہاں نہیں ویزیبل ہوتا۔ ہم ایسے کر لیتے گناہ اور سال بھی گزر جاتے، استغفار بھی نہیں کرتے کئی چیزوں کا، مگر ہمارے ماتھے پہ وہ منافق لیبل ہے اور ہمارے فرشتے آلریڈی لکھ چکے، ہم استغفار بھی نہیں کرے، ایسے کئی چیزیں ہیں ہماری لائف میں، تو ہم ایک ہپوکریٹ بن کے رہ جاتے۔ تو اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اٹریکشن ہے، دنیا میں ہر چھوٹی چیز میں انسان دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے، دنیاوی اٹریکشن کے لیے، یا پھر دل کی جو ہے بہلائی کے لیے، ڈیزائرز کے لیے، نفسانی خوشی کے لیے کچھ بھی غلط کام
قرآن کے اگینسٹ کر جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا وہ منافق کب بن جاتا. تو یہ چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جو یہ آیت ہم کو بتاتی ہے. تو حدیث شریف کا مفہوم ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا جنت کو کس چیز سے گھیر دیا ہے بتاؤ. تو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت گھیری گئی ہے، رائٹ. اور جہنم کو کس چیز سے گھیرا گیا تھا؟ نفس کو پسند آنے والی چیز. تو ہمارے ہر معاملے کا روٹ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ جب کریٹ ہوئے تھے جب کا دن کو یاد کرنا چاہیے، اس دن کو اور ان حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے. جنت کیوں بنی، جنت کے اراؤنڈ کیا ہے، دوزخ کے اراؤنڈ کیا ہے. اس لیے ہم آج تک مبتلا ہے ڈیزائرز سے دنیا میں. تو دنیا میں وہ سب چیزیں جو اللہ کی نافرمانی ہوں گی، بظاہر بہت اٹریکٹیو ہوں گی، بظاہر جو ہے بہت سودنگ ہوں گی، ہم کو جو ہے نفسانی جو ہے سکون ملے گا، بظاہر ان میں بہت لطف اور مزہ انٹرٹینمنٹ نظر آئے گا. اگر آپ اور میں اپنے آپ کے مستقل ایسے ماحول میں رکھیں گے جو اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، تو بہت تیزی سے آپ کا اور میرا ایمان، آپ کا اور میرا مسلمان ہونا مجھے اور آپ کو منافقت کی طرف لے جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور منافقوں کا انجام ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھ کے اوپر جب ان کو لگا کہ اب یہ اس معاشرے میں مزید نہیں رہ سکتے، فتزلنا، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے ڈیلیبریٹلی الگ کر لیا اور اپنے آپ کو سب سے بھی الگ کر لیا، آئسولیٹ کر لیا، جس کی وہ سب لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے. تو آگے آتا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. تو کیا کرنا ہے؟ تو اب غار میں جا کر پناہ لینا ہے. ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اب تم کو کیا کرنا ہے، نیکسٹ جا کر آئسولیٹ ہونا ہے، آئسولیٹ ہو کے غار میں پناہ لینا ہے. وہ آتا ہے اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ لینے کے لیے آتا ہے. اور فہو فعل امر آیا ہے یہاں پر، مطلب جو ہے قرآن میں کچھ کرنے کا کمانڈ آتا ہے تو اس کو فعل امر کہا جاتا ہے. تو قرآن میں فعل امر آتے ہیں، کمانڈز آتے ہیں، اور قرآن میں دو طرح کی کمانڈز ہیں. تو قرآن میں پازیٹیو کمانڈز ہے اور جو ہے نیگیٹو کمانڈز بھی آتے ہیں قرآن میں. تو پازیٹیو کمانڈز آتی ہے جو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الہام کے طور پر ان کو حکم دیے. الہام یعنی دل میں ان کو جو ہے اس طرح آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان نوجوانوں نے، تو ان کو دل میں الہام ہوا اور وہ جا کر چھپ گئے اس غار میں. اور نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں جو کسی کام سے روکنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہاں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کرنے کا یا روکنے کا؟ تو کرنے کا دیا جا رہا ہے. تو کرنے کا حکم تو اللہ کی طرف سے الہام تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا جو ہے غار میں جا کے پناہ لے لو. تو آگے کیا آئے؟ اگر تم پناہ لے لو گے تو کنڈیشنل ہے. اگر تم کو الہام میں دیتا ہوں، تمہارے دل میں وہ میں ڈالتا ہوں کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، تو میں تمہارے دل میں یہ ڈالتا ہوں کہ تم جا کے وہاں پر پروٹیکشن لو گے اور وہاں پر تم جو ہے میں تم کو جو ہے سلا دوں گا، تمہیں پوری تحفظ دوں گا. تو آگے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ. جب اللہ کی بات مانو گے، میں تم کو جب الہام دوں گا، تم جا کے وہاں پر چوز کرو گے کہ تم کیو میں چھپو. تم کہیں بھی جا کے چھپ سکتے تھے یا پھر بھاگ سکتے تھے، ان ملٹری کے لوگوں کو بھگا بھی سکتے تھے، مگر میں نے کیا الہام دیا؟ کہ تم جا کر اس غار میں پناہ لو. جب تم میری بات مانو گے، اس لیے کہ دل میں یہ آ رہا تھا ان لوگ کے. اور جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے سنسیئرلی اور کچھ سٹیپ اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہمیں ڈائریکشن دکھا رہا ہوگا. تو بالکل ایک استخارہ والی بات تھی یہ ان نوجوانوں کے لیے. تو ہم دعا استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ بیسیکلی دعا استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا اور اللہ پر چھوڑ دینا. وہی چیز ان نوجوانوں نے کی تھی. تو اللہ دو راستے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کون سا، دو راستوں میں سے کسی کو چننے کے لیے یا پھر منی راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چننے کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں جب ہم کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہوتا. تو استخارہ میں بیسیکلی ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم استخارہ کرے، سوئے اور رات میں ہم کو ہرا کپڑا دیا، ایسا تو نہیں ہے نا.
اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم کو کچھ نہ کچھ جو ہے الہام دے گا، یا پھر جو ہے ہم کوئی نہ کوئی ایسا ڈائریکشن جو ہے نیچرلی اللہ کی طرف سے ہوگا، آسانی، یا کچھ وقت کے بعد امیڈیٹ بھی ہو سکتا وہ استخارہ کرنے کے بعد ریسپانس، یا کچھ وقت کے بعد بھی ہو سکتا، وہ اللہ کی ممری اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ پر چھوڑ دیں بیسیکلی، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے اس طرف کا راستہ اسموتھ کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ، جس میں خیر ہوگی۔ اور استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، چاہے اب میں اس میں جیتوں، میں ہاروں، یا پھر کسی کام کرنے سے رک جاؤں یا آگے بڑھوں، یہ بس معاملہ آپ کے حوالے ہے، یہ ہے اس آیت میں۔ تو یہ جو ہے ایسنس ہے ان نوجوانوں کا، جب ان کے دعا کرنے کے بعد اللہ کا کیا ریسپانس آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ الہام کیا کہ کیونکہ یہ خیر طلب کر رہے تھے، اس غار میں چھپ کے خیر طلب کر رہے تھے، تو وہ دعا دی جو آیت نمبر 10 میں ڈسکس کیے تھے، اس کا ڈسکرپشن ہے یہ ایکچولی، کہ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ان کی دعا کی طرف کا استخارہ تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ ہمارے لیے ہیئ لنا من امرنا رشدا دعا کی تھی، ایسے ریسورسز پرووائڈ کر دیجئے ہمارے لیے، ایسے جو ہے مینز مہیا کرے، کہ ایسے مینز پرووائڈ کرے، ایسے ریسورسز کہ جو ہے ہم سیٹسفائی ہو جائیں، تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، بالکل ویسے ہی جیسے استخارہ کرنے کے بعد اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ تو ینشر لکم ربکم من رحمتہ کا مطلب ہے تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، تو ان کی جو دعا تھی اس کا ریسپانس اس آیت میں آیا ہے، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ تو ایون ہم، آپ اور میں جب استخارہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اپنا معاملہ سونپ دیں، تو اللہ جو ہے رحمت اس طرح پھیلائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان بنا دے گا۔ یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی اور رحمت کا انتظام کر دیتا ہے۔ جب تو مانگنے اور ملنے کے بیچ کی بات ہے یہ آیت میں، تو آپ اس آیت کو جو ہے آیت نمبر 10 سے ہی کنیکٹ کریں کہ یہ اصل میں ان کی اس دعا کا جواب ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے آگے، رحمت پھیلانے کے علاوہ اور کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تو تمہارا رب تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ پہلے آیا تھا تمہارا رب تمہارے لیے رحمت پھیلائے گا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اب آتا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی کرے گا، رحمت پھیلائے گا، آسانی کرے گا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنی کمیونٹی سے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی مدد مانگی تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ کہاں جانا ہے، کدھر چھپنا ہے، کس طرح جو ہے سو جانا ہے، سب جو ہے ہوتا گیا، کسی دوسرے شہر میں نہیں جانا ہے، بلکہ کیونکہ وہ چاہے تو ہجرت بھی کر سکتے تھے کسی نیو پلیس میں، انہوں نے جو ہے یہی پلیس پر جو ہے چوز کیا، اللہ کی رحمت سے ایک خاص رحمت مانگی تھی انہوں نے، تو جو ہے اس کا ریسپانس اس طرح تھا۔ اور جب وہ کسی پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھے تو اللہ نے بھی کہہ دیا تمہارا یہ قدم تھا، تو کاز اینڈ افیکٹ ہے، تم نے مجھے پکارا اور میں نے تمہارا جواب دے دیا، تم نے اللہ کی بات مانی، میں نے تم کو الہام دیا کہ اس میں جا کے چھپو، تو جو ہے اب میری رحمت کا انتظار کرو۔ تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اب ہم اللہ سے کچھ مانگے اور وہ ہم کو جو ہے ہماری بنا قدر کیے نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور ساتھ ساتھ ایسے فیسلٹیز یا سامان مہیا کرے گا، ایسے ریسورسز دے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، مگر سیٹسفائی کر دے گا ہم کو، مستقل فائدہ ملتا رہے گا ہمیں اس سے۔ تو اس کا سبق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، مشکل ماحول کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے،
یا کسی کام سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ نہ صرف اس کی رحمت پھیلاتا ہے بلکہ اس کے لیے آسان راستے اور ریسورسز بھی مہیا کرتا ہے، جو اس کے لیے کنٹینیوسلی اس کا فائدہ مند ہوتا ہے، مستقل فائدہ، داوم فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو جس سے مستقل فائدہ پہنچتا رہے گا، اس آیت سے اسکالرس نے ایک بہت جو ہے انٹرسٹنگ کوریلیشن بتایا ہے اس آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ۔ تو وہ کہتے ہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ بھی تو 13 سال جو ہے مکہ میں پرسیکیوشن سہ رہے تھے، تو یہ 13 سال کے اندر وہ دوسرا سال یا تیسرا سال میں ہجرت کیوں نہیں کیے؟ 13 سال کیوں لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں سے باندھ کر مکہ کی تپتی زمین پر ڈالا جاتا تھا، کیوں نہیں جب ہجرت کی اجازت ہوئی؟ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم سے شرمگاہ پر نیزے کا وار کر کے انہیں شہید کیا گیا، تو جب کیوں نہیں ہوئی ہجرت؟ نہیں ہوئی۔ جب حضرت خباب ابن ارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو سفید گلاٹی کوئلوں پر رکھا جاتا تھا، کیوں نہیں اس وقت مکہ چھوڑ دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہجرت کی جو ہے کیوں نہیں دی اجازت؟ تو یہ سب سوچنے غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں نہیں چھوڑا اس وقت، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب ایک مومن کے لیے اپنا ایمان بچانا ناممکن ہو جائے۔ ایمان بچانا ناممکن کا مطلب کیا ہے؟ اس جگہ پر اسلام کا کام کرنا یا دعویٰ کرنا یا دین پھیلانا، وہ پھیلانے کے راستے پورے بند ہو جائے اور آپ کے خود کا ایمان رسک پہ ہو، تو جب ہجرت کی۔ تو سملرلی اصحاب کہف کے نوجوان نے بھی جب ان کے پورے جو ہے ریسورسز بند ہو گئے، ان کا اسلام بجا لانا، ان کی توحید بجا لانا ناممکن ہوا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا کسی جنگل میں، اس کیو میں، اس جو ہے کہف میں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کا حکم نہ آیا، اور جب تک یہ بات صاف نہ ہو گئی کہ اب اسلام کا پیغام مکہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ جو ہے حملانہ جو ہے اٹیمپٹ ہو رہا تھا۔ تو جب سچویشن یہ ہو جائے کہ نہ صرف دین کا کام رک جائے بلکہ اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنا ہو، تب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو؟ یہ ہے اس کا جواب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے باوجود 13 سال مکہ میں کیوں رہنا پسند کیا؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں ایک جنرل رول ہے، کبھی بھی ہجرت ہو تو یہ ریزن سے ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت سملر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کیے جو ریزن سے ہجرت کیے، اور یہ اصحاب کہف کے نوجوان جو ریزن سے ہجرت کیے، بہت سملر ہے۔ اور وہ کیا ہے ریزن؟ پہلی چیز اپنا جو ہے ایمان خطرے، فرسٹ تھنگ ہمارا دین کا کام رک جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین کا کام رک گیا تھا اور ان کا خود کا ایمان خطرے میں تھا، ان کی جان خطرے میں تھی۔ تھرڈ چیز، تو ان اصحاب کہف کا بھی ایمان خطرے میں تھا، تو ان کو جب بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ تو جب تک آپ کو نمبر 1 اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، اپنے ایمان کے مقصد کا خطرہ یعنی رکاوٹ نہ ہو، آپ کے اور میرے سچویشن میں کیسا اپلائی کر سکتے ہیں ہم، یا آپ کی یا میری لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس آیت کو؟ تو اگر کوئی پلیس سے آپ جو ہے شفٹ ہو رہے ہیں، تو 2 پوائنٹس ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ اوور نائٹ آ کے بولے چلو ہم نیو پلیس میں شفٹ ہو رہے ہیں، آپ کسی مڈل ایسٹ میں جا کے یا پھر دوسرے کنٹری میں شفٹ ہو رہے ہیں ہم، آپ کا کچھ ریزن ہے کہ وہ پلیس جا کر چھوڑنا، خیر دنیا کے ریزن سے آپ کا جو ہے نیو ریسورسز آئیں گے وغیرہ، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ اگر آپ وہ پلیس پہ آپ کا دعویٰ بہتر ہو رہا ہو، اور جو ہے اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، آپ جو ہے عبادت کر سک رہے ہیں وہ پلیس میں، نئی پلیس میں نہیں ہو پائے گی ویسی عبادت، آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے، سب کچھ ہے، آپ کا بچوں کی جو ہے صحیح انتظام ہے، ان کے صحیح جو ہے تربیت اور پڑھائی کا، تو آپ اس پلیس کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ضروری ہیں، وہ علاقہ جہاں آپ اپنے ایمان پر اور اپنی عبادت پر فریلی قائم رہ سکتے ہیں اور آپ کا مقصد ڈسٹرب نہ ہوتا ہو،
ساتھ ہی ساتھ آپ اس کمیونٹی میں دعویٰ کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو آپ کو ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایسے پلیس اور ایسے کمیونٹی کو جو ہے اس آیت سے ہم کو ملتا ہے کہ ایسے پلیس کو ہم جو ہے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہجرت کر جانا کون سے ریزن سے ہے، مگر ہجرت کیوں نہیں کرنا بھی ہے وہ بھی ہم سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ایک ہم جو ہے دعویٰ کا کام 2 طریقوں سے کرتے ہیں۔ تو پبلک سروس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب لانا، یہ ایک کر سکتے ہیں ہم۔ دوسری چیز ڈائریکٹ اللہ کی بات کا اظہار، مطلب قرآن کا لوگوں تک پہنچانا۔ اگر آپ یہ 2 چیزیں دعویٰ آپ کا جو ہے رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے یہ چیزوں میں، تو آپ کا ہجرت کا جو ہے مقصد جو ہے unnecessary ہے۔ تو جب تک یہ دونوں کام ہو رہے ہیں آپ اس کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک ظلم اور مشکلیں برداشت کی جا سکتی تھی جسم پہ۔ ظلم تو ہم ابھی ڈسکس کیے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے جو ہے اتنے شدید قسم کے جو ہے مشکلیں برداشت کیے جب ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ مگر جب 13th ایئر میں، مکہ کے 13th ایئر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایمان کا اسپریڈ کرنا تو دور، ایمان پہ رہنا بھی جو ہے قتل کے برابر تھا، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہجرت کا حکم دیے تو یہ ہے اور ہم جانتے ہیں جس رات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیملز کا انتظام آلریڈی ہو گیا تھا، نکل رہے تھے۔ کیا اس دن اساسینیشن اٹمپٹ نہیں ہوا تھا؟ تو اس اساسینیشن اٹمپٹ جو پلان کر رہے تھے قریش، تو اس رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور مکہ چھوڑ دیا تھا۔ قریش کے سرداروں کی طرف سے یہ سازش کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس طرح اسکالرس نے اصحاب کہف کی ہجرت، اس کیف تک جانے کا ریزن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ریزن کو جو ہے پیرللی جو ہے رکھ کے غور و فکر کرنے کی جو ہے ہم کو ایڈوائز دی ہے۔ تو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر دعویٰ اور عمل کا کوئی اسکوپ ہو اور آپ اپنی عبادت اور ایمان پر قائم رہ سکیں، تب تک آپ اپنی جگہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرے تو بہتر ہے۔ لیکن جب جان کا خطرہ ہو یا جو ہے کام بالکل رک جائے، تب ہجرت جو ہے ضروری بن جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ خطر کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی، تیاری کر لی گئی تھی، تبھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکہ میں اس وقت تک رکھا اپنے حکم سے، جب تک اپنی تبلیغ بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی عبادت بھی فریلی کرتے تھے۔ مگر جب یہ چیز 2 بھی بند ہو گئی اور جان پہ حملانہ ہو رہا تھا، تو جب جو ہے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو لیکن دا مومنٹ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کرنا شروع کر دیا، تب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ اصول جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہے۔ ہر انسان کو اپنی سچویشن دیکھنے کی ضرورت ہے اس طرح۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے یا ملک میں رہتے ہیں جہاں صرف اور صرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، یا آپ یہ کسی ڈسٹرکٹ میں ہیں یا پھر کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں جہاں پر زیادہ ویسٹرن پرنسپلز زیادہ عام ہوں اور جو ہے زیونس ایجنڈاز وغیرہ کئی چیزیں ہیں جو ہے دنیا میں جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو وہاں پر اپنی عبادت فریلی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، مسجد قریب نہیں ہے اور آپ وہاں تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ آؤٹ ورڈ جو ہے قرآن کی آپ پلے بھی کرے گھر میں ساؤنڈ، تو نیبرز کو جو ہے وہ آواز نہیں پہنچ نہ ہوتا ہے، ورنہ نیبرز ہم سے جھگڑا کریں گے یا پھر سوسائٹی ہم سے اس طرح ہو جائے گی۔ آج کل کتنا کامن ہے، ہماری نارتھ میں دیکھیے انڈیا کے کتنا کامن ہو گیا کہ جو ہے آؤٹ ورڈ اسلام فالو بھی کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے۔ پھر پریفریبل یہ ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر ہجرت کر لیں، تو ایسا سچویشن۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کنڈیشنز کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی عبادت ایمان قائم رکھتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں اور وہ پلیس کو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے مائنڈ میں رکھنا چاہیے، کیوں چھوڑنا چاہیے اور کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک اوپینین یہ بھی آتا ہے کہ ان نوجوانوں میں سے ایک مشورہ تھا، ان نوجوانوں میں سے جو ہے ایک نے ٹھہر کر اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ دیا تھا پچھلے آیت میں۔ اب اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریسپانس آیا ہے۔
تو کہ میں تمہارے ریسورسز جو ہے رحمت پھیلا دوں گا اور تمام ریسورسز تم تک پہنچاؤں گا. تو اور اس نے مشورے کو آؤٹ لاؤڈ شیئر کر دیا جو بھی تھا. اللہ نے ان کے دل میں خیر ڈالی اور انہوں نے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا. یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب ایک مومن اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو سمجھ کر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ تم غار کی طرف پناہ لو. الہام کیا ان کے دل میں کہ یہ پلیس چوز کرو تو اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. تو غار کی طرف پناہ لینے کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ اچھے خاصے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے, جانتے اور کمفرٹیبل گھرانے کے اچھے نوبل پلیس کے تھے وہ لوگ, تو نوبل سوسائٹی کے تھے. آپ سے کوئی کہے کہ اپنا بیڈ روم چھوڑ کر جو ہے سڑک پر جائیں تو جو ہے وہ ہمارا کیا ریئل ٹیسٹ ہو جاتا, ہم سے تو ناممکن ہے. دین کے لیے بھی کرو بولے تو لوگ جو ہے 4 بار سوچتے. تو یہ اصل جو ہے ہمارا جو ہے امتحان ہے اصل. تو انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے آرائش اور اپنی سکون کی پلیسز, اپنی سوسائٹی چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر رہنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ بس اپنا دین قائم رکھنے کے لیے, اللہ کے خاطر. اور پھر ہم کیسے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں, ہاں ہم جا کے ادھر سونے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ. تو یہ ایک امپاسبل بات ہے کہ ہم کریں. بس اگر کوئی ایسا سچویشن آتا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنے کی جو ہے ضرورت پڑے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے تو کرنا جو ہے اس طرح جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور جو ہے 17.5 مہینے کے بعد 17.5 months کے بعد تک قبلہ تبدیل کیا گیا تھا. قبلہ کا ڈائریکشن تبدیل ہوا تھا, رائٹ؟ تو وہ کس وجہ سے کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کچھ نہیں تھا لیکن آپ کا دل مکہ کی طرف ہی ہوتا تھا, آپ کا دل حرم شریف کی طرف ہی ہوتا تھا, آپ کی ساری انکلینیشن خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جانتا ہے کہ ہماری اون پلیس جو رہتی, تو ان اصحاب کہف نوجوان کی جو اون پلیس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے یہاں پر. اون پلیس سے گھر بدر ہو کے جنگل میں آنا ان لوگوں کا بہت جو ہے ان کا انسپریشنل ہے. تو ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اتنی ہی محبت تھی, پھر بھی ان کو ہجرت کرنا پڑا. تو اللہ جانتے ہیں ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے خاطر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کا ریسپانس ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریسپانس اس لیے آیا. اور جو ہے جو اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے کمفرٹیبل گھر چھوڑے, اپنے کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑی جو ہے, تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. وہیں یہ کرنا, اور اللہ تمہارے لیے ایسے فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا, ایسے فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا کہ جس کا تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اسلام جو ایک وے آف لائف ہے اس کا ایک بہت خاص امپلیمنٹیشن فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر ایک پریشانی برداشت کر رہے ہیں کوئی بھی سچویشن میں. چلیے ہجرت کی بات چھوڑ دیجیے, اس کو سائڈ میں رکھیں. کسی ایک معاملے میں اگر آپ اللہ کے خاطر صرف اللہ کا راستہ چوز کریں اب, اور وہ پریشانی جو آ رہی ہے اللہ کے راستے کو چوز کرنے کے بعد جو پریشانی ورلڈ سے جو آ رہی ہے دنیاوی پریشانی, تو اس میں جو ہم صبر کرتے ہیں تو وہ ایکچوئل صبر ہوتا ہے وداؤٹ کمپلیننگ, ارے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہ دوسروں کو بار بار جا کر سنائیں کریں وغیرہ. تو اس طرح نہیں, صبر جو ایکچوئل میننگ ہے صبر کا اس طرح. تو یاد رکھنا ہے کہ کئی آسانیاں آئے گی آگے, فیوچر میں ضرور آئے گی, امیڈیٹ بھی آ سکتی ہیں اور آگے بھی آ سکتی ہیں. ان مع العسر یسرا, لیکن یہی آسانیاں نظر اس کو آئیں گی جو اللہ کی خاطر اس تنگی میں سے گزر جائے صبر اور توکل کے ساتھ. تو all problems are not permanent, وہ ایک ٹیمپرری ہے, اس میں سے کبھی نہ کبھی وقت کے حساب سے نکل جائیں گے نا ہم, تو شاید یہ سال نہیں اگلے سال نکل جائیں گے, تو ہم نکل تو جائیں گے مگر صبر اور توکل کے ساتھ جو نکلتا ہے تو ان کو جو ہے نیئرلی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے رحمت ملتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور ایسے کمفرٹیبل ریسورسز آتے ہیں کہ ہم جو امیجن بھی نہیں کرتے. تو وہ ہے اس آیت میں جو اصحاب کہف کے نوجوانوں کی دعا کا رسپانس اس طرح آیا. تو اللہ کا اصول ہے یہ
آپ میرے لیے کچھ کریں گے، آپ یاد بھی کریں گے تو اس طرح رسپانس ہے، اگر آپ میرے لیے کچھ برداشت کریں گے تو آپ یہ میرا رسپانس ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ایز لاتا ہے، آسانیاں لاتا ہے، جب بھی مشکل آتی ہے جس مشکل میں اللہ بندے کو ڈالتا ہے، جو بھی مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ڈالتا اس کی آزمائش کے لیے یا پھر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ہم مصیبتوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اس کے آسانیاں آٹومیٹیکلی لے کر آ جاتا ہے۔ تو مطلب پوری مصیبت ہو گئے بعد آسانی نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے، مصیبت کے اندر بھی کئی آسانیاں ہیں، تم تلاش کرو، تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے مصیبت آسانیاں بھی لے کر آتی ہیں۔ ہم وہ غور نہیں کرتے، مصیبت میں ہی مبتلا ہو کے مصیبت کو اور مشکل کو اور میگنیفائی کر کر کے دیکھتے ہیں، دوسروں تک ارے یہ مصیبت آ گئی بول کر دوسروں تک وہ بات پہنچ جاتے ہیں۔ تو پرابلم ہمارا ہے مسئلہ یا اس پلان یا اس مشکل کا نہیں ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، تو پرابلم اصل کیا ہے، ہمارے میگنیفائنگ کرنے میں وہی پرابلم اور مزید ہوتی ہے۔ اگر ہم پازیٹیو جو اس کے ساتھ آسانیاں جو آئی اس پر فوکس کرنے بیٹھیں تو ہمیں واقعی میں نظر آئیں گی، ورنہ آسانیاں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آس پاس بہت سی رکھی ہوتی ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہے، اور ہر فتنے کے ساتھ فرج ہے۔ تو راستہ ہی کھلا ہوا صرف کھلا ہوا ہے، تو صرف ضرورت کس بات کی ہے، بصیرت کی، اللہ پر توقع کی، کمپلیٹ ریلائنس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ سے مدد میں کمی نہیں آنی چاہیے، کبھی بھی نا امید ہونی چاہیے۔ نا امید سے جو ہے نا امید جو ہے ہونے کا جو ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ہم کفر کی طرف جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ مایوس ورڈ جو ہے ایکچولی ابلیس کے جو ہے روٹ ورڈ کامن ہے اٹ سیمس، تو مایوسی جو ہے اس لیے کفر ہے کیونکہ ابلیس کا جو ہے اس کا نام کا روٹ ورڈ ہی اس ورڈ سے آتا ہے اٹ سیمس۔ تو اللہ سے مدد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونے چاہیے، تو انسان کو صبر، دعا اور استقامت کی ضرورت ہے، ان تین چیزوں کی۔ اور انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کے لیے قربان کیا ان نوجوانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ عادل اور خیر کا سامان کیا۔ اور لاسٹ ورڈ ہے اس آیت کا مرفقن، جس کا میننگ آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ایزی مینز یعنی سپورٹ، سہارا، بلیسنگز، ریسورسز جو ہے وہ کریٹ کرے گا۔ تو یہ مرفقہ کا لفظ جو ہے بہت ہی خاص ہے، را، فا اور قوف۔ اگر یہ لفظ کا میننگ ہم سمجھ جائیں گے نا تو ہم لائف میں کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ تو مرفقہ کا میننگ کیا ہے، سہارا اور نرمی سے پیش آنے والی چیز، ساتھی ہونا، اوکے، اینڈ نرمی سے پیش آنا۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، الرفیق۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خود یہ روٹ ورڈ سے آ رہی ہے، را، فا اور قا، اسی روٹ ورڈ سے مرفقہ آیا ہے، امیجن، سبحان اللہ۔ تو رفیق کا میننگ کیا ہے، ساتھی۔ ساتھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساتھی بنا رہا ہے، ہم ایک چیز کمپرومائز کریں گے، ہمارے کمفرٹ کمپرومائز کریں گے۔ ان اصحاب کہف کے نوجوانوں نے کمفرٹ کمپرومائز کیا، ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کمفرٹ کمپرومائز کیا، ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ بن کیا گیا ان کا ساتھی۔ اور مرفقہ کا ایکچوئل میننگ ہے، ایکچولی ایلبو بھی ایک میننگ ہے، اور جو یہاں پر میں نے مینشن کیا بلیسنگز، ریسورسز، وہ ایک میننگ ہے۔ اور اردو میں جو ہے سہارا دینے والی چیز، یا پھر نرم سے جو ہے نرمی پہنچانے والی چیز۔ تو عربک میں ایکچوئل میننگ، اولڈ عربک، اس دور کے جو مکہ کے عربس تھے، وہ لوگ مرفقہ آرام کرنے کی چیز کو کہتے تھے، آرام کرنے کی چیز، جس طرح ہمارے لیے کشن ہے، پلو ہے یا آرم ریسٹ ہے۔ تو جو چیز جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ریلائی کر سکتے یا لین کر سکتے، اینی تھنگ اپون وچ اے پرسن لینس، تو اس کو مرفقہ کہتے ہیں۔ تو ہم ایک فرینڈ ہی ہوتا ہے جس پہ ہم لین کرتے ہیں، رائٹ؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رفیق ہیں۔ تو کس فارم میں، کس جو ہے شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ساتھ دے گا، ایک فزیکل ٹول دے گا، یا پھر ایک اسٹریٹجی دے گا، یا پلان دے گا، آپ کو آئیڈیاز دے گا۔ تو یہ لفظ ایکچولی ایک ناؤن ہے،
کہ آئیڈیالوجی یا پھر آئیڈیاز ناؤن نہیں ہوتے، تو اسی طرح ایک اسٹریٹجی، ایک پلان دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کچھ ریسورسز دے گا. آپ بزنس میں جو ہے فیل ہو رہے ہیں، آپ نے دعا کی تو جو ہے بزنس میں اضافہ ہوگا، پلانس دے گا بزنس کے، اسٹریٹجیز دے گا اس طرح. تو اگر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح اسٹریٹجیز اور پلانس دے گا، پروٹیکشن دے گا. بہرحال جو بھی ایک ساتھی ایک ایز اے فرینڈ ہیلپ دیتے ہیں تو وہ سب کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہی از اوور بیسٹ فرینڈ کائنڈ آف. تو اور کیسے اللہ نے مدد کی ان کو، کیا ذریعے دیے، فزیکل ٹول. خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت پھیلا دے گا اور تمہیں مہیا کرے گا، ریسورسز دے گا، نہیں، کس طرح کیا وہ بھی مینشن کیا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویک. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دعا جو آیت نمبر 10 میں جو دعا کی گئی تھی، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریسپانس دیا. اور کس طرح ریسپانس دیا، کیا کیا ریسورسز دیے، وہ بھی لسٹ آؤٹ کیے گئے ہیں. پہلے تو فَضَرَبْنَا پڑھے تھے ہم، ان کو جو ہے تھپک کر نیند سلایا گیا تھا، وہ بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ان کو جو ہے وہ کیف تک کوئی نہ پہنچے، وہاں پر جو ڈاگ ایز اے رکھا گیا تھا. وہ سب کئی چیزیں ہیں جو لسٹ آؤٹ کیے گئے ہیں، کیا کیا ریسورسز دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور ایسٹ اور سن کا بھی کچھ رول ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں مینشن کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.